बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान बनने से कबल और पाकिस्तान बनने के बाद खित्ते में सैलाबों की तारीख के हवाले से कुछ मालूमात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगरचे दुनिया में तूफ़ानों और सैलाबों की तारीख बहुत पुरानी है, या यूँ कह लीजिए कि दुनिया की तारीख के साथ साथ सैलाबों और तूफ़ानों की तारीख भी दुनिया के साथ साथ चलती ही आ रही है। दुनिया की तारीख में आने वाले सैलाब बस्तियों की बस्तियां और गांवों के गांव अपने साथ बहाकर ले गए। कहा जाता है कि सैलाबी पानी की वजह से दरिया जब बिफरता है तो फिर उसके आगे कुछ नहीं ठहर पाता, सब खस व खाश की तरह सैलाबी पानी के साथ बहता ही चला जाता है। ये मनाजिर पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस के सैलाब और 2010 के सैलाब के दौरान न सिर्फ अवामुल नास ने देखे, बल्कि कैमरों की आंख ने इन खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर को अपने अंदर महफूज भी किया। आज भी वो मनाजिर सैलाबज़दा इलाकों के अवाम पर मौत का खौफ तारी कर देते हैं। सैलाब दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म गैर मामूली बारिशों की वजह से मारूज़ वजूद में आती है, यानी जब मुल्क भर में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, ख़ास तौर पर जब मुल्क के बालाई इलाकों में बहुत तेज़ बारिशें होती हैं तो दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल बनती है। जबकि सैलाब की दूसरी किस्म वो होती है जिसमें दरिया ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पानी से भर जाते हैं और फिर काबू से बाहर हो जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ही आए हैं। ताहम गैर मामूली बारिशों की वजह से भी मुल्क में तबाहकुन सैलाब आ चुके हैं। चूँकि पंजाब समेत मुल्क के बेशतर दरियाए सिंध में आकर गिरते हैं, लिहाजा तमाम दरियाओं का पानी दरियाए सिंध में आ जाता है, जिसकी वजह से हर बार सूबा सिंध सैलाबों से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। गुज़िश्ता बरस आने वाले खौफनाक सैलाब ने सिंध की 60% से ज़ायद अराज़ी पर कब्ज़ा जमा लिया था और हज़ारों जिंदगियां निगलने के साथ साथ यहाँ के मकानों और मकीनों को ताराश कर दिया था। जी नाज़रीन, आइए अब सैलाबों और तूफ़ानों की तारीख पर नज़र डालते हैं। तूफ़ान नूह का तो सब ने ही सुन रखा है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में भी ऐसे बड़े बड़े सैलाबों का जिक्र है कि जिनकी वजह से यहाँ ज़िंदगी कई बार मादूम हुई। हिंदुओं और बुद्ध मज़हब के मानने वालों की मुक़द्दस किताबों गीता, ऋग्वेद, अपनिषद और जातका वगैरह में ऐसे बड़े बड़े सैलाबों का जिक्र मौजूद है। मज़कूरा किताबें 3 से 5 हज़ार साल पुरानी बताई जाती हैं। हिंदुओं की 2.5 साल पुरानी किताब महाभारत के मुताबिक गंगा में आने वाले सैलाब के नतीजे में उस वक्त का दारुल हुकूमत हस्तनीपुर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उसी तरह बुद्ध मज़हब की कहानियों में सरवस्ती दरिया में खौफनाक सैलाब का तस्करा है। कश्मीर की कदीम तारीख के मुताबिक ये वादी कई बार सैलाबों से तबाह हुई। कोटलिया चंकिया की अर्थशास्त्र जो 2300 साल पुरानी लिखी गई है, इसमें लोगों को सैलाब से महफूज बनाने के लिए तरीके भी दर्ज हैं। तारीख के मुताबिक 1585 में बंगाल में आने वाले सैलाब से 2 लाख अफराद हलाक हो गए। इसके बाद 100 साल बाद फिर सैलाब ने बंगाल में यही तारीख दोहराई। 1737 में कलकत्ता में सुनामी की वजह से 3 लाख अफराद हलाक हो गए। 1866 में फिर सैलाब की वजह से 4 लाख लोगों की जिंदगियां बुझ गईं। जी नाज़रीन, अब सैलाबों के हवाले से दरियाए सिंध की तारीख का जायज़ा लेते हैं। दरियाए सिंध में कई बार खौफनाक सैलाब आए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीबें भी सैलाबों की वजह से ही सिफ़ाए हस्ती से मिट गईं। बरतानवी अहद में दरियाए सिंध में सबसे बड़े सैलाब का तस्करा हमें अटक के गज़ेटर अटक की खबरों के 1930 के रिसाले में मिलता है, जिसके मुताबिक जून 1841 में यहाँ एक ख़तरनाक सैलाब आया था, जिसमें दर्जनों देहात सिफ़ाए हस्ती से मिट गए थे, जबकि सिर्फ अटक में 4000 लोग लुक़मा अजल बन गए थे। अगर आज की आबादी के तनासुब से देखा जाए तो सिर्फ ज़िला अटक में मरने वालों की तादाद लाखों में हो सकती थी, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि उस वक्त का ये सैलाब कितना तबाहकुन था। अहम बात यह है कि दरियाए सिंध में ये सैलाब बारिशों की वजह से नहीं आया था, बल्कि ग्लेशियर्स
پگھلنے اور دریا کے راستے میں پہاڑی اور برفانی تودے گرنے سے یہ خطرناک سیلاب ابھرا تھا۔ پہاڑی اور برفانی تودوں کی وجہ سے دریا کا راستہ بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں دریا ڈیم کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹک کے مقام پر دریا بالکل خشک ہو گیا تھا اور لوگ پیدل دریا پار کرنے لگے۔ تاہم لوگ یہ سوچتے ضرور تھے کہ پانی کدھر گیا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پانی پیچھے تودا گرنے کی وجہ سے رکا ہوا ہے، جو کسی روز طوفان بن کر سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ 6 ماہ پانی رکا رہا اور ایک دن اچانک دریا پھٹ پڑا اور پھر اس کے راستے میں جو کچھ آیا دریا اسے تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ اٹک میں چھچھ کے مقام میں دریا کے کناروں سے 12 میل کے علاقے میں کچھ نہ بچا۔ علاوہ ازیں اٹک کے ساتھ پشاور سے 10 کلومیٹر دور پبی کا علاقہ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ اکوڑا خٹک اور نوشہرہ میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ اٹک کے مقام پر دریا میں کشتیوں کا پل تھا جسے پانی نے دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر جا کر پھینک دیا۔ سید و شریف میں تعینات 4 بٹالین جو راستے میں آ رہی تھیں دریا میں غرق ہو گئیں اور ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ کوہاٹ اور عیسیٰ خیل میں بھی کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 1/4 تربیلا بہہ گیا۔ جی ناظرین، سندھ میں دوسرا خطرناک سیلاب 1928 میں آیا، جب دریائے سندھ میں شایوک گلیشیر آ گرا اور دریا کا راستہ بند ہو گیا۔ جب یہ برفانی تودا پھٹا تو دریا میں پانی کا 25 سے 30 فٹ بلند ریلا آیا، لیکن چونکہ گزشتہ سیلاب کی وجہ سے اس وقت کی حکومت حرکت میں آ چکی تھی، اس لیے لوگوں کو بر وقت اطلاع دے کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد گزشتہ برس کے علاوہ دریائے سندھ میں پہلا سیلاب 1956 میں آیا، پھر 1976، 1986، 1992 میں سیلاب آئے، مگر ان میں بھی کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر پانی کا اخراج 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ نہیں بڑھا تھا۔ دریائے سندھ میں آنے والا 2010 کا سیلاب اس لحاظ سے زیادہ تباہ کن تھا کہ اس سیلاب میں پانی کا اخراج 10 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا تھا۔ عالمی بینک کے مطابق 1956 سے 1910 تک پاکستان میں آنے والے سیلابوں سے 8,887 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ 1,09,822 دیہاتوں کو جزوی یا کلی طور پر نقصان ہوا ہے۔ 1,40,00,00,000 ہیکٹر پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں اور سیلاب سے پاکستانی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ 19 ارب ڈالر کا ہے۔ جی ناظرین، آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ 2010 سے 2022 کا سیلاب کتنا مختلف تھا۔ 2010 کا سیلاب بالائی علاقوں سے شروع ہوا تھا اور دریائے سندھ سے ملحقہ علاقوں میں شدید تباہی کا باعث بنا تھا، مگر گزشتہ برس کا سیلاب اس حوالے سے مختلف تھا کہ دریائے سندھ کے بفرنے سے پہلے ہی مونسون کی بارشوں نے بلوچستان، جنوبی پنجاب اور سندھ میں تباہی مچا رکھی تھی، اور جب بالائی علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے سندھ میں زیادہ پانی آیا تو یہ زیریں علاقوں میں مزید تباہی کا باعث بنا۔ وزارت خزانہ کی ویب سائٹ کے مطابق 2010 کا سیلاب 1700 جانیں لے گیا تھا، ملک کے کل رقبے کا 20%، جبکہ 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے۔ 11 لاکھ گھر مکمل تباہ ہو گئے، 50 لاکھ سے زائد جانور ہلاک ہوئے تھے۔ 2010 کے سیلاب سے پاکستان کو 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ 2022 کا سیلاب 2010 کے سیلاب سے اس حوالے سے زیادہ تباہ کن تھا کہ اس سے متاثرہ رقبہ بہت زیادہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شہری رحمان کے مطابق پاکستان کے 150 اضلاع میں سیلاب سے 110 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ 2022 کے سیلاب سے ملک کا تقریباً 1/3 حصہ زیر آب آ گیا تھا۔ NDMA کے مطابق سیلاب سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے۔ 2022 کے سیلاب سے لاکھوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں جانور سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2022 کے سیلاب سے ملک کو 30 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ سیلاب سے 10 لاکھ گھروں کو کلی یا جزوی طور پر نقصان پہنچا، 7,94,000 جانور سیلاب میں بہہ گئے، 20 لاکھ ہیکٹر پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بار سیلاب کا دائرہ چاروں صوبوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ نقصانات کا ابتدائی تخمینہ ہے جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں غیر معمولی نقصانات ہوئے۔ جی ناظرین، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔
ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے سالانہ 14 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ امیر ممالک جن میں امریکہ، کینیڈا، جاپان اور مغربی یورپ کے ممالک شامل ہیں، جو دنیا کی آبادی کا صرف 12% ہیں، ان ممالک میں فیکٹریوں، کارخانوں اور بڑی صنعتوں سے زہریلی گیسوں کے اخراج کا حصہ 50% سے بھی زیادہ ہے، جبکہ 2020 کے ڈیٹا کے مطابق چین، امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ زہریلی گیسوں کے اخراج کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے درجہ حرارت میں 1.1 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں تباہ کن بارشیں ہو رہی ہیں اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں 8,000 سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں جو تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے ٹویٹر پر لکھا کہ پاکستان کا دنیا میں خارج ہونے والی زہریلی گیسوں کے اخراج میں حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے، جبکہ دنیا کے امیر ممالک جن کا اس عمل میں کردار 50% سے بھی زیادہ ہے، وہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصان کے اصل ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان امیر ممالک پر گلوبل ویلتھ ٹیکس کا نفاذ کیا جائے تاکہ متاثرہ ممالک کی مدد کی جا سکے۔ علاوہ ازیں گزشتہ برس کے سیلاب کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کیا تھا اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں ہونے والی بڑی تباہیوں کا اعتراف کیا۔ گزشتہ برس کے سیلاب سے صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جس کے اثرات 1 سال گزر جانے کے باوجود اب بھی موجود ہیں اور اب بھی لوگ گھروں اور چھتوں سے محروم ہیں۔ سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی ایک بڑی وجہ دریا کے راستے میں تعمیرات ہیں، جن کی وجہ سے دریائے پانی بپھر کر دوسری اطراف میں اپنا رخ کر لیتا ہے۔ دریا میں سیلاب کے وقت اس سے زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ حکومت کے لیے اس مسئلے پر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ناظرین، آج کل ایک مرتبہ پھر ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لاہور میں گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں سے 30 سالہ پرانا بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ یہ سندھ کے لیے ایک مرتبہ پھر خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس موقع پر ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت وقت کو یہی مشورہ دیں گے کہ بند بنا کر سو مت جانا، دریا آخر دریا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔